ڈاکٹر صاحب، برکت کا مفہوم تو جیسے آپ نے بھی بڑے اچھے الفاظ میں واضح کیا اور ہمارے دوسرے مہمانان نے بھی برکت کے مفہوم پر بڑا اچھا تبصرہ کیا، بڑی اچھی گفتگو کی. تو ہمارا جو سماجی رویہ ہے برکت کے مفہوم کے بارے میں، عام طور پر جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کا وافر ہونا ہی برکت ہے، ٹھیک ہے، جبکہ صرف وافر ہونا برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے لیے زمین کی برکتوں کے وافر ہونے سے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو جن سے اچھائی وابستہ ہے کیا ان کے ساتھ بھی برائی وابستہ ہو سکتی ہے؟ اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام سمجھے کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کے ساتھ اچھائی ہوتی ہے وہاں پر بھی برائی وابستہ ہو سکتی ہے. اور آپ نے مثال دی کہ ربیع کی فصل میں بڑا خوبصورت گھاس ہوتا ہے، چارہ ہوتا ہے، لیکن وہی جانور کھا لے، زیادہ کھا لے تو اس کا پیٹ پھول کے وہ بیماری کا باعث بن جاتا ہے، وہ اس کی مرگ کا باعث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا کی جو مال و متاع ہے یہ اس میں جیسے انگریزی کا ایک مقولہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ایک عام سی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں. تو افراط و تفریط کا شکار ہونا جو ہے نا، یہ برکت کے راستے سے ہٹنے والی برکت سے نکل جانا، برکت سے نکل جانا ہے. تو برکت کے لیے اعتدال کا لفظ ہے بہت ضروری. دنیاوی مال و اسباب کے استعمال میں اعتدال جو ہے نا، اس میں برکت ہے. تو ہمیں عام طور پر ہم برکت کی دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے، دوسروں سے کہتے ہیں ہمارے لیے برکت کی دعا کریں، اولاد میں برکت، مال و منال میں برکت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جس سے دلی اطمینان ملے، جس سے سکون ملے، جس سے نیکی کی طرف راغب ہو. چونکہ آپ نے برکت کی تعریف میں بہت بہترین بات کی کہ جس چیز میں تقوی وابستہ ہو جائے، نیکی وابستہ ہو جائے، وہ برکت ہے. ٹھیک ہے. جو چیز چاہے وہ وافر ہو اور آپ کو اس سے دور کر دے، اس میں شر آ جائے، جس میں شر آ جائے، وہ پھر خیر نہیں نہیں رہتی، رہتا، وہ پھر برکت سے ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی آپ نے ادب کی بات کی، تو ادب میں جیسے نعت ہے، الحمدللہ میں تو صرف نعت کو شاعر ہوں ماشاءاللہ. اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ برکت برکت ہے، برکت والا حصہ وہ پکڑ لیا. یہ برکت والا، یہ اللہ پاک کی دین ہے، اللہ پاک کی دین ہے. اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا کرے، چونکہ استحکام اور استقامت بھی برکت کا حصہ ہے. آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی، یہ برکت کا مہینہ ہے، برکت والی راتیں ہیں، یہ برکت والی محفل ہے کوئی شک جس میں ہم برکت کی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ برکت جاری رکھے.